صرف ایک پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ پارہ 17 سورۃ الانبیاء، یہ سورہ انبیاء مکہ مکرمہ میں نازل ہوا ہے۔ اس میں کل ملا کر 7 رکوع ہیں اور 112 آیتیں ہیں۔ اس کو انبیاء یعنی نبی کی جمع ہوتی ہے انبیاء۔ انبیاء یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جانب سے پیغام دے کر بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا ہوگا۔ سورہ انبیاء میں جو کہ با کثرت یعنی بہت زیادہ کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام یعنی مختلف انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ بالخصوص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل بھی سورہ میں ہوا ہے، تو اسی مناسبت سے اس سورہ کو سورۃ الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا اگر ہم مرکزی مضمون دیکھیں یعنی لب لباب یعنی اس کی سمری کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں اسلام کی بنیادی عقائد، توحید، نبوت، رسالت، قیامت اور بندے کے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے، اس کے اعمال کی جزا و سزا اور ان تمام باتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گفتگو کی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے آیتوں میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگلی آیتوں میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ آپ علیہ السلام سے پہلے بھی کوئی انسان اس دنیا میں ہمیشہ نہیں ہوا ہے۔ بات دراصل یہ تھی کہ مشرکین مکہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے کہنا شروع کیا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ، ان کی تحریک، ان کی تنظیم، ان کے معاملات ہیں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ رہنے تک ہی رہیں گے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر جائیں گے تو ان کا نام لینے والا بھی کوئی باقی نہیں رہے گا، اور واللہ اور ان کی یہ جو تحریک دین و توحید کی ہے یہ بھی رک جائے گی۔ یعنی جب تک یہ زندہ ہے یہ کام چلے گا، یہ اللہ باتیں کرتے رہیں گی، قرآن کی باتیں کرتے رہیں گی۔ جب یہ انتقال کر جائیں گے تو بس ختم، یہیں پر منہدم ہو کر ان کا دین رہ جائے گا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کوئی نبی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہا ہے، نہ کوئی انسان ہمیشہ رہا ہے، اور نہ اے کفار و مشرکین تم بھی اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک مدت تک اس دنیا میں رکھا ہے، پھر اس دنیا سے اس کو اپنے پاس بلا لے گا۔ تو یہاں پر ان کا یہ اعتراض کہ نبی کے بعد اس دین کا ختم ہو جانا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ نے اس دن کی حفاظت کو لے لی ہے۔ اگر دوسرے آیتوں کے مفہوم کو میں بیان کر رہا ہوں کہ صبح قیامت تک یہ دین بھی باقی رہے گا، یہ دین کے نام لینے والے بھی باقی رہیں گے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ پاک نے دین اسلام کو اپنے لیے چن لیا ہے۔ یہ وہ دین ہے جس کا خاتمہ کرنا کسی کس و ناقص کے لیے اس کی بس کی بات ہی نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے آنے تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی حفاظت کرنے والا ہے۔ یہاں پر یہ بات سمجھنے والی بھی ہے، میں نے اس سے پہلے بھی اس کو کئی دفعہ جمعہ کے خطبات میں ذکر کیا ہے کہ لوگ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں۔ بعض لوگ یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ اسلام 1450 سال پہلا مذہب ہے یا نبی کے ساتھ ہی یہ دین آیا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب سے اس دنیا پر انسان یعنی آدم علیہ السلام آئے ہیں اس وقت سے دین اس دنیا پر موجود ہے۔ اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ اے آدم آپ زمین پر اتر جائیں، اللہ پاک اپنی جانب سے آپ کے لیے رشد و ہدایت کی باتیں بھیجے گا، اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو بے خوف آپ ہدایت کے راستے پر چلنے والے ہو جائیں گے۔ یعنی جب سے آدم علیہ السلام آئے ہیں اس وقت سے یہاں پر دین موجود ہے۔ دو باتیں سمجھنے والی ہے، عام طور سے ہم دین اسلام بولتے ہیں، تھوڑا اگر اس میں ڈیپ میں چلے جائیں گے اور لغت کے اعتبار سے تھوڑا سا معنی یعنی ڈکشنری کو کھول کر اگر پڑھیں گے تو تھوڑا بات سمجھ میں آنے والی یہ ہے کہ دین الگ چیز ہے، اسلام الگ چیز ہے۔ حالانکہ ہم بیان ایک ہی کرتے ہیں لیکن تھوڑا سمجھنے کے لیے آپ اس کو ذرا غور میں لائیے۔ دین کیا ہے؟ دین وہ بنیادی باتیں ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی لے کر جو باتیں آئے ہیں وہ دین ہیں۔ وہ بنیادی باتیں کیا تھیں؟ نبی کو ماننا، اس کے رسول کو ماننا، اس کی کتابوں کو ماننا، فرشتوں کو ماننا اور مرنے کو ماننا، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو ماننا، قیامت کو ماننا،
قبر کو ماننا، قبر کے سوالات کو ماننا، تقدیر کو ماننا، اچھی تقدیر، بری تقدیر۔ اگر کسی نے ایمان مفصل پڑھا ہوگا ترجمے کے ساتھ یہاں پر، تو وہ سمجھ جائے گا کہ ایمان مفصل میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو کہ بنیادی باتیں ہیں، جس کو دین مذہب کہا گیا ہے، جو کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی شریعت میں کامن تھی، کوئی ڈفرینس اس میں نہیں تھا۔ ان باتوں کو ماننا یہ عقائد میں سے تھا۔ کوئی اس سے رتی برابر بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو الگ کرتا تو وہ دین سے خارج ہو جاتا تھا۔ بس ان کی شریعت الگ تھی، شریعت بامراد ان کے عبادات کے طریقے الگ تھے، اللہ کی پرستش کیسی کرنی ہے اس کا طریقہ الگ تھا۔ کسی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں جیسے ہماری شریعت محمدی کو دی ہے، کسی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازیں دی، کسی نبی کو 2 نمازیں دی، کسی نبی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے میں 1 روزے کو فرض کیا، تو کسی نبی کے لیے ہر مہینے میں 3 روزے تھے۔ مختلف طریقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کو بنایا ہے۔ مثال کے طور پر ایسا سمجھ لیں کہ اسٹیشن کو جانا ہے، تمام لوگوں کو اسٹیشن سے یہاں سے اٹھ کر چلے جانا ہے، منزل سب کی اسٹیشن ہے، لیکن اس اسٹیشن سے پہنچنے کے راستے سب کے مختلف ہیں۔ کوئی رنگ روڈ سے ہو کر جا رہا ہے، کوئی پائن سے ہو کر جا رہا ہے، کوئی ٹیپو سلطان چوک سے ہو کر جا رہا ہے، تو جانے کے طریقے سب کے مختلف ہیں، لیکن جانا سب کو اسٹیشن پر ہی ہے۔ اسی طریقے سے دین سب کا ایک ہی تھا، لیکن اس تک پہنچنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کے ذریعے سے شریعت کے طریقوں کو الگ الگ بنا کے رکھا تھا۔ منزل سب کی ایک ہی ہے۔ تو یہ کہنا بڑا یہ جھوٹ ہوگا، بہتان ہوگا کہ اسلام یا دین یہ 1450 سال پہلے نبی کے ساتھ آیا ہے، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صرف شریعت اور قرآن اور اسلام کی باتیں لے کر آئے ہیں، ورنہ دین تو وہی ہے جو کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے آج تک چلے آ رہا ہے، جسے پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا کا سب سے پرانا مذہب اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، سب سے پرانا مذہب ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تھوڑا سا اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جو نبی لے کر آئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شریعت لائی جو کہ جینے کا ڈھنگ بتاتی ہے، عبادت کا ڈھنگ بتاتی ہے، معاشرتی زندگی کو بتاتی ہے، ہمارے وراثت کے مسائل کو بناتی ہے، اور ہمارے درمیان کے اختلافات کی صلح کو بتاتی ہے۔ زندگی کو گزارنے کا، عبادت کرنے کا ہر ایک اعتبار سے جو نظام، ایک سمویدھان ہے، وہ ایک نئے انداز میں اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں، ورنہ جو بنیادی باتیں تھیں وہ ہر نبی کی شریعت میں کامن تھی، ایک جیسی تھی۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ دین کسی کے چاہنے کی وجہ سے کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کا ذمہ لے لیا ہے۔ صبح قیامت تک یہ دین بھی رہے گا، دین کا ماننے والے بھی رہیں گے۔ بظاہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے موت کا مزہ چکھ کر اگرچہ کہ الگ ہو جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کو صبح قیامت تک جاری رکھے گا۔ ان کا فیضان، ان کی رحمت، ان کی برکت اور ان کا ساتھ، ان کی دعائیں اس امت کے ساتھ قیامت تک رہے گی۔ اللہ پاک نے ان باتوں کا یہاں پر ذکر کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ آسمان و زمین، اس تمام نظام کا چلانے والا صرف اللہ ایک ہے۔ اگر اس زمین اور آسمان کے درمیان کا نظام، سسٹم چلانے والا 2-3 خدا ہو جاتے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ پوری دنیا درم برم ہو جاتی، پورا نظام ہی ستیاناس پورا ختم ہو جاتا تھا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس وجہ سے ایک ہونے کے اعتبار سے نظام درم برم نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر گھر میں 7-8 افراد ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، پھر بہویں ہیں، پوترے ہیں، تمام لوگ ہیں، تو ہم دیکھیں گھر میں ہمارے بڑے کون ہوتے ہیں؟ جو سب سے زیادہ بزرگ ہوتے ہیں وہی بڑے ہوتے ہیں، اور وہ جو باتیں کہتی ہیں انہی کی باتوں پہ عمل کرتے ہوئے سب لوگ چلتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں ہوں تو میرے گھر میں میرے والد ہوں گے بڑے، اگرچہ کہ میرے پوترے بھی بڑے، میرے بچے بھی بڑے ہو جائیں گے، لیکن وہ پوترے ہونے کے ناطے اپنے دادا کے حکم کے تابع رہیں گے۔ دادا کا انتقال کر جائے تو اس کے بعد دادی کے حکم کے تابع ہوں گے، یعنی گھر میں جو سب سے بڑا ہوگا، لائق احترام ہوگا، اس کی گائیڈ لائن اور اس کی لیڈرشپ میں ہی گھر کا سسٹم چلے گا۔
کچھ بھی کام کرنا ہو، کچھ بھی کاج کرنا ہو، کوئی رسم و رواج ہو، کوئی عید برات ہو، تو ان سے مشورہ کر کر ان کی ہدایت پہ عمل کرتے ہوئے چلیں گے۔ جب بڑوں کی بات سن کر چھوٹے چلیں گے تو گھر کا نظام اور سسٹم برقرار رہے گا۔ اگر بیٹا اپنے طرف اپنی ایک رائے رکھے گا، بہو اپنے طرف ایک رائے رکھے گی، سسرا اپنے طرف ایک رائے رکھے گا، اس کی ساس ایک اپنی رائے رکھے گی، گھر کے بچے اپنی ایک رائے رکھیں گے، پورے لوگ الگ الگ رائے رکھ کر ایک کام کو کرنے کی بات کریں گے تو کیا نظام چل سکے گا؟ سسٹم چل سکے گا؟ تو جب انسانی زندگی کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کے لیے ایک لیڈر ضروری ہے، ایک قیادت ضروری ہے، ایک قائد ضروری ہے، تو جب دنیاوی نظام کا یہ معاملہ ہے، اللہ پاک یہاں پر ذہن سازی کرتے ہوئے کہتا ہے جب تمہاری دنیا کا معاملہ یہ ہے تو یہ تمام دنیا کے نظام کو چلانے کا بھی ذمہ اللہ نے لیا ہے، اس لیے اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کی ذات میں شریک نہیں ہے۔ اللہ وحدہ شریک ہے، جب چاہے سورج اگاتا ہے، جب چاہے سورج ڈباتا ہے، اللہ نے یہ ذمہ لے لیا ہے۔ اگر دو خدا ہوتے، اگر سورج نکلنا ہوتا مشرق سے، ڈوبنا ہوتا مغرب میں، دوسرا خدا بولتا نہیں آج میرا دل ہو رہا کہ مغرب سے میں سورج نکال دوں، اس چکر میں کیا ہوتا؟ وہیں پہ لڑائیں شروع، نہیں تو میری بات سن میں تیری بات سنتا ہوں۔ میں نے ایک دوسرے خداؤں کی نام نہیں لے رہا ہوں، ایک ایسے ہی مذہب جو کہ مشہور ہے، ہندوستان کا مذہب ہے، یہ کیوں کہوں کہ وہ ہندو مذہب ہے، تو میں نے ان کے تھوڑا سا اسٹڈی کی، اس کی تھوڑی سی اسٹڈی جب میں نے کی تو اس میں دیکھا کہ 3 بڑے خدا ان کے پاس تھے، بعد میں پورے اس کے ماتحت خدا چل رہے ہیں، 3 بڑے خدا ہیں۔ جب میں نے تھوڑا ان کے بارے میں تھوڑی سی اسٹڈی کی، بعد میں وہاں پہ معلوم یہ پڑا کہ ایک سے بڑھ کر ایک ان کے اندر لڑائیاں ہیں۔ ایک جنا بول رہا نہیں وہ دنیا ایسا چلنا، ایک جنا بول رہا نہیں میں تقدیر کو ایسا لکھتا ہوں، دوسرا جنا بول رہا کہ نہیں اگر تو ایسا لکھا تو میں اس کو ایسا ختم کر دیتا ہوں۔ تو خداؤں کو جب اللہ کی ذات کو سمجھنا ہے تو دوسرے مذہب کو پڑھو، دوسرے مذہب کو پڑھیں گے تو یہ چیز سمجھ میں آئے گی۔ اس آیت کی تفسیر جو اللہ بیان کر رہا ہے، میں نے اس آیت کی تفسیر کو دوسرے خداؤں کو سمجھ کر میں نے اس آیت کو سمجھا کہ ایک سے زائد خدا ہوتے تو کیسا درم برم ہو جاتا تھا۔ ایک جنا ایک بات بول رہا، دوسرا جنا دوسری بات بول رہا، تیسرا خدا تیسری بات کر رہا، چوتھا خدا دوسری بات کر رہا، ان شادی کرتا ہوں ہو رہا، ان شادی نہیں کرنا بول رہا۔ ایسے سارے اختلافات ہیں، اللہ رحم کرے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے جو نظام جو سسٹم بنایا ہے اس کو چلانے والا اللہ وحدہ شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان باتوں کا اس اعتبار سے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا تعلق سے ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 35 میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اسے موت کا مزہ یعنی موت اس کو آ کے لگے گی۔ جو پیدا ہوا ہے، جو جاندار ہے، بغیر موت کے اس کو چھٹکارا نہیں ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ تمہیں مرنا ہے، مرنے کے بعد ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لوٹنا ہے، لوٹ کر اپنے زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کی حقیقت کو یہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ موت سے کسی کو بھی کسی اعتبار سے بھی کوئی چھٹکارا نہیں۔ کوئی یہ نہیں کر سکتا ہے کہ مجھے موت نہیں آئے گی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مروں گا نہیں۔ اگرچہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض انبیاء علیہ السلام کو اپنے طرف آسمانوں میں زندہ اٹھا لیا ہے، لیکن روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ایک دن اس دنیا میں آنے کے بعد ان پر بھی موت کو طاری فرمائے گا، یعنی موت سے چھٹکارا ان کا بھی ہونے والا نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر برائی اور بھلائی کے ذریعے تمہیں خوب اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے گا اور پھر تم کو ہماری طرف لوٹنا ہی پڑے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ زندگی ہم نے دی ہے تو زندگی میں آزمائش بھی ہوں گے، مصیبتیں بھی ہوں گے، تکالیف بھی ہوں گی۔ زندگی آسان نہیں، آسان تمہیں بنانا خود پڑے گا۔ موت کی جب گھڑیاں آئیں گی اس وقت آزمائش بڑی سخت ہوگی، لیکن یاد رکھو جو اس وقت میں اس گھڑی میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھے گا وہی اللہ کا بندہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو وہاں پر 2 قسم کے فرشتے آتے ہیں۔ ایک قسم فرشتوں کی وہ ہوتی ہے جو اگر وہ نیک بندہ ہوگا تو جب آئیں گے فرشتے انسان کی روح کو اس کے جسم سے نکالیں گے، تو جب انسان کی روح نکلتی ہے تو انگوٹھوں سے نکلتے ہوئے اوپر آنے لگتی ہے اور یہاں حلق میں آ کر اٹک جاتی ہے۔
سب سے نزا کا جو وقت ہوتا ہے، یعنی انسان جب غرغرہ لیتا ہے، جب جھٹکے لیتا ہے، جیسا چراغ بجھتے وقت جیسا پھڑپڑاتا ہے، وہ جو نزا کا وقت ہوتا ہے، دراصل انسان اپنے آنکھوں کے سامنے اللہ کے فرشتوں کو دیکھ لیتا۔ اگر انسان نیکوکار ہوگا تو اس پہ وہ نزا کا جو وقت ہوتا ہے بڑے سہل آسان انداز میں نکل جائے گا۔ اگر وہ نیکوکار نہیں ہوگا تو اپنی موت کو جب اپنے آنکھوں سے وہ دیکھ لے گا، وہ جو اس کو تکلیف ہوگی، وہ جو اس کو راحت دور دور تک اپنے لیے نظر نہیں آئے گی، وہ وقت بڑا کٹھن انسان کے لیے ہوتا ہے۔ نزا کا وقت یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کے پاس شیطان آتا ہے اور اسے یہاں پر مکالمہ بات چیت کرتا ہے، دیکھ تو نے زندگی بھر خدا کی عبادت کی، تو نے فلاں کام کیا، فلاں کام کیا، اب تو مر رہا ہے، ملنے والا کیا ہے، سن میری بات سن، اب مر رہا ہے، جاتے جاتے میں جیسا کہتا ہوں وہ کہہ جا، میں تیرے کو بچا لوں گا، جاتے جاتے میرا نام لے لے، میرا کہا مان لے، میں تجھے بچا لوں گا۔ تو نزا کے وقت ایک طرف فرشتے تو دوسری طرف شیطان، اب اس کشمکش میں وہی کامیاب ہوتا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق و غلام ہوتا ہے، جس کا نام، جس کی زبان پر ہمیشہ اللہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہی اس وقت کامیاب انسان ہوتا ہے۔ جس کی زندگی پوری صالح گزری ہوگی اسی کے لیے اس وقت فائدہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہوتا کیا ہے، اس وقت نیکوکار فرشتے بھی آ کے ٹھہر جاتے ہیں۔ جب انسان صالح ہوتا ہے تو اس کی روح نکالی جاتی ہے، خوشبو سے معطر کیا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب انسان کی روح نکالی جاتی ہے پھر اس روح کو فرشتے لے کر جاتے ہیں، جہاں جہاں سے آسمان سے گزر ہوتا ہے وہاں وہاں وہ پوری خوشبو، یہ خوشبو مہکتے جاتی ہے، حتیٰ کہ پہلے آسمان سے اللہ کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس نے اگر نیکوکار کام کیے ہیں تو اس کے کھاتے کو کھولا جائے، کھاتا اسٹاک کھولا جاتا ہے، پورے نیک و کام، نیک صالح کام ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوں کی فہرست میں سے شامل کرتا ہے۔ پھر اس کی روح کو لے کر جسم کے طرف آتے ہیں۔ تو جب انسان کی روح لے کر نیچے آتے ہیں تو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ اس کے جنازے پہ رونے والے کتنے ہیں، اس کے میت کے پاس بیٹھے والے کتنے ہیں، کتنے لوگ اس کے تعلق سے باتیں کر رہی ہیں۔ جو کچھ منظر ہوتا ہے اس کی روح اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے، بس اس کے اختیار میں وہ چیز نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی موجودگی کا احساس دلا سکے، نہ وہ کسی چیز کو پکڑ سکتا ہے، نہ اپنے احساسات کو بتا سکتا ہے۔ پھر جب اس کے جنازے کو لے جایا جاتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ جب صالح بندہ ہوگا تو کہے گا کہ میرے جنازے کو جلدی لے چلو، جلدی لے چلو، میں چاہتا ہوں کہ قبر کے سوالات کو آسانی سے میں پال کر جاؤں۔ تو حتیٰ کہ جب اس کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے جسم میں اس کی روح کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے، روح کہیں جاتی نہیں ہے، واپس پھر جسم میں لوٹ کر آتی ہے۔ جب روح جسم میں لوٹ کر آتی ہے، جب دفن کر کے 40 قدم ہم دور ہو جاتے ہیں پھر فرشتے وہاں پر آتے ہیں، اس سے سوالات ہوتے ہیں اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں۔ جب اس میں کامیاب ہو جاتا ہے فرمایا جاتا ہے نم کا نوم العروس، سو جا سجی ہوئی دلہن کی طرح، پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، نور کے قندیل اس کے قبر میں لگائے جاتے ہیں، پھر وہ ٹھنڈی ہوائیں جو جنت سے آتی ہے اس میں سو جاتا ہے، اتنا سو جاتا ہے، ایسا سو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہی اس کی آنکھوں کو کھولتا ہے۔ راحت ہی راحت، سکون ہی سکون، جنت میں جانے سے پہلے قبر میں ہی اللہ اس کے لیے راحت کا سامان مہیا کر دیتا ہے۔ لیکن وہیں پر جو کوئی بدکار ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے، واللہ عالم کس کا حال کیا ہے اللہ بہتر جانے، لیکن جو روایات ہیں اس کے مطابق جب انسان بدکار ہوتا ہے تو اس کی روح کو اس کے جسم سے کھینچ کر فرشتے نکالتے ہیں، اور ایسی بدبو وہاں پر پھیل جاتی ہے کہ روح مر کر بھی پھر مرنے کی تمنا کرتی ہے، اور سب سے غلیظ و گندا لباس اس کو پہنایا جاتا ہے، اور اس کو پکڑ کر زنجیروں میں لوہے کے آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ اللہ کے پاس نامہ اعمال کھولے جاتے ہیں۔ جب اس کی برائیاں زیادہ ہوتی ہیں اللہ پاک فرماتا ہے گناہگار بندوں میں اس کے نام کو شامل کر دو۔ جب فرشتے اس کی روح کو لے کر پھر جسم کے پاس آتے ہیں تو یہ اب رو رہا ہوتا ہے، گڑ گڑا رہا ہوتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھے بچا لو، لیکن کوئی اس کی آواز سننے والا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جب جنازہ لے کر جا رہا ہوتا ہے تو روایات میں آتا ہے جنازے کے ساتھ مردے کی روح بھی ساتھ اس کے چلنے لگتی ہے، شعور کسی کو نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں روح اس کے ساتھ چلتی ہے۔ حتیٰ کہ جب اس کو دفن کر دیا جاتا ہے 40 قدم دور ہو جاتے ہیں
تو پھر اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ پھر قبر میں پھر سے 3 سوالات و جوابات ہوتے ہیں۔ جب اس میں بندہ ناکام ہو جاتا ہے تو قبر کے عذاب کو اس کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ قبر کا ایسا عذاب کہ وہاں پر ایک ایسا بچھو ہوتا ہے، جب اس کو وہ ڈھستا ہے تو زمین کے 7 حصوں کے اندر چلے جاتا ہے بندہ۔ پھر وہ بچھو اپنے دم سے اس کو باہر نکالتا ہے۔ ازدہا، مختلف قسم کے عذابات کہ جسم کے چھنی چھنی اس کو کر دی جاتی ہے، کہ جب زمین اس کو جکڑتی ہے تو جس طرح یہ پھسلیاں ہیں، جس طرح یہ انگلیاں آپس میں مل کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہیں، اسی طرح پھسلیاں مل کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ انسان چکنا چور ہو جاتا ہے، مٹی میں اس کا خون، اس کا گوشت مل جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پھر نیا جسم، پھر اس میں روح ڈالی جاتی ہے، پھر اس میں جان آتی ہے۔ یہ سلسلہ عذاب کا قیامت کے دن آنے تک جاری و ساری ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا ہی دردناک مرحلہ ہوتا ہے۔ اللہ اس سے میری آپ کی ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ بعض لوگ یہاں پر غلط فہمی میں بھی ایک چیز میں ہوتے ہیں، تو اس کا بھی ازالہ کر کے آگے بڑھیں گے۔ چھوٹی بات کہ لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد روحیں بھٹکتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد روحیں، ہمارے فلاں مرے تھے، مرنے کے بعد آئے تھے۔ اور ایک عقیدہ تھوڑا غلط ہے، اس کو بھی تھوڑا کلیئر کریں۔ وہ جو فاتحہ دلاتی ہیں، کس کی؟ مردوں کی فاتحہ، بڑوں کی فاتحہ۔ غلط فہمی میں لوگ یہ ہوتے ہیں کہ بھئی ہم گھروں میں فاتحہ دلا رہے ہیں تو ہمارے بڑے لوٹ کے آتے ہیں، ہمارے بڑے۔ تو یہ دیکھیں فاتحہ دلانا جائز نہیں بول رہا میں، فتویٰ نہ کھو دو، پھر نہیں دلانے والا نہیں ہوں، دلانے والا ہوں۔ فاتحہ دلانا بالکل جائز، لیکن غلط عقیدہ پھیلانا، غلط عقیدہ پالنا اس سے خطرناک چیز ہے۔ تو بولتے ہیں کہ روحیں لوٹ کر آتی ہے، نہیں بھائی، ہم جو پڑھتے ہیں اس کا ثواب ان کو پہنچتا ہے۔ یقین مانیں اگر ہمارے بڑوں کی روحیں ہمارے گھروں میں آئے گی تو ہم گھر میں رہنا ہی چھوڑ دیں گے۔ کیا بولتے ہیں؟ اب روحیں سمجھو ایک ایگزامپل، اگر آگے بیٹھ گئے، دادا آ گئے، زندہ رہنے تک بھی نہیں بخشے تھے، مرنے کے بعد آ گئے، آتے ہی چھپ بیٹھتے ہیں، ہڑوے بولتے ہیں، میرے بیڈ پہ سو گیا، میرے کپڑے کہاں رکھے، میرے پیسے کو مار کے کھائے تم لوگ۔ تھوڑی خالی دادا ہے کہ کھانسے تو گھر چھوڑ کے بھاگ چلے جاتے ہیں، اماں کون آئے گی گھر میں بول کے۔ پریکٹیکل ممکن نظر آ رہا ہے یہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد روحیں بھٹکتی ہیں۔ بھائی مرنے کے بعد اگر روحیں بھٹکنے لگیں گی تو خبر میں عذاب کیا شمس الدین کے خالو کو ملیں گا؟ ہاں، سمجھنے والی بات ہے۔ عذاب و ثواب خبر میں اس کی روح کو ملنے والی ہے۔ وہ وہاں پہ ہوتا کیا، ٹائم پلیز تھوڑا گھوم کے آ تو میں بول کے بولتے کیا روح پریشان ہوتے، آؤ بھائی ہم بھی تھک گئے، ذرا جا کے جا کو تھوڑا بولتے ہیں۔ ہاں ایسا ہوتا، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ ہے نہیں ہے، عوام میں غلط فہمی۔ انہیں روحیں پلٹ کے آتی ہے، بڑوں کی روحیں آ جاتی ہیں، وہاں ٹائم پلیس نہیں رہتا۔ ہاں بھائی تھک گئے، کتنا مار لیتے بھائی، خالی دے رہے نا، تھوڑا 1-2 منٹ چھوڑ دو۔ دینا کام ہے ان کا، دے بشیر لے بشیر، دینا شروع ختم۔ تو بہرحال یہ تھوڑا غلط فہمی ہے، تھوڑا اس سے ذہن تھوڑا سا صاف کرنے، یہ علمی بات ہے۔ اہل علم کو چاہیے کم از کم اس سے تھوڑا سا اپنے ذہن کو کلیئر کریں۔ بڑوں کی جب فاتحہ دلاتے ہیں تو ان کا ثواب ان کو پہنچتا ہے۔ آپ کے پڑھنے کی وجہ سے اگر وہ گناہ گار ہوں گے، ان پر عذاب ہو رہا ہے، تو اللہ چاہے تو ان کے عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو راحت دے سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھر میں فاتحہ دلا رہے ہیں، آپ کے بڑے آپ کے ساتھ آ کر بیٹھ جا رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ میرا نام پورا لے، میرے نام کا عہد ڈال۔ پھر وہ لاسٹ میں ایک چیز ہوتی ہے، کل پھر کے نام سے فاتحہ۔ وہ کل کو نہیں کی، پھر کو نہیں کی، وہ پھر کو وہیں پہ، کل پھر کے نام سے نہیں، صحیح لفظ کو لے کے جائیں۔ یا اللہ ہمارے خاندان میں یا مسلمانوں میں جتنے مرحومین و مرحومات ہیں ان تمام کے نام سے ہم فاتحہ کرتے ہیں۔ عود ڈالنے سے فاتحہ پورے نہیں ہوتے، ذہن میں رکھیں۔ یہ عود اگربتی یہ خوشبو کے لیے ہوتا ہے۔ بزرگان دین کا معمول رہا ہے کہ جب بھی اللہ کا ذکر ہوتا تھا وہاں پر وہ خوشبو کا اہتمام کرتے تھے۔ یہ کوئی لازمی حصہ نہیں، بلکہ عطر سب سے بہترین ذریعہ ہوگا خوشبو پھیلانے کے لیے۔ بعض لوگ عود ڈالنے کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، نہیں بھائی، بلکہ آپ جتنا قرآن پڑھیں گے وہ سب سے بہتر آپ کے لیے ہوگا۔
ایک پرسوں ایک حال میں ایک واقعہ آیا ہے، بالکل ید اللہ کالونی کا تازہ ترین واقعہ ہے۔ ایک خاتون نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا، بولے امام صاحب ایک قرآن پڑھنا ہے، قرآن ہے کہ آپ کے پاس اسٹاک میں؟ میں بولے ہاں جیب میں لکھ پھر رہا ہوں میں، کتنے ہونا بولو؟ بولا کئی کو نہیں، وہ ثواب کے واسطے بخشنا ہے۔ میں بولا کئی کو کیا ہوا، آپ کے گھروں پہ بلا کے پڑھا لو یا گھر والے بیٹھ کے پڑھ لو۔ ارے وہی نہیں ہوتا، وہ ہمارے ساس کا انتقال ہوا، ہم 4 بھواں ہیں، اب ہمارے سسرے بولیں کہ ہر بہو اپنے طرف سے کہ قرآن لے کو آنا بول کو بولے، یا بچوں کے ایگزام ہیں بچوں کو پڑھانا ہے، قرآن پڑھ لیتے بیٹھنا، ایک ہے تو اسٹاک میں دے دو، کیا ہے سو ہدیہ آپ کو دے دیں گے، کہتے ہیں تازہ ترین ہے پورا ید اللہ کالونی کا۔ بولا واہ 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 واہ، بولا ایسا رہا تو دکانیں بہت ہی چلیں گے، تم جیسے گراہک ملے تو۔ بولے اماں ایسا کیسا ہو سکتا؟ بولا قرآن پڑھو بیٹھ کے، آپ نہیں بولے تو گھر میں بلا کے کسی مدرسے کے بچوں کو بلا کے پڑھو۔ نہیں وہ ٹائم نہیں ہے مول صاحب بچوں کو، بولا بچوں کا ایگزام کر رہے ہیں کہیں کو، ارے ہمارے سسرے بہت خطرناک ہے، انہوں اسپیکلی بولیں 4 بھواں، چاروں کے چاروں قرآن پڑھ کو 4 قرآن لانا بولیں۔ ارے بولا بڑا تمہارا سسرا بھی بڑا شانہ ہے، ان کو بولا ہوں بھواں جیسے رہے ویسا کام لگا چھوڑا ہم بھی۔ تو ایک بات ذہن میں رکھیں، قرآن کی اگر ایک آیت بھی پڑھیں گے، یہ بھی ذرا ذہن کلیئر کریں، یا 2 آیت پڑھیں گے، 4 آیت پڑھیں گے، یا 1 پارہ پڑھیں گے، اس ایک پارے سے آپ 1,1,54,000 لوگوں کو بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں، ان گنت لا تعداد لوگوں کو اس کا ثواب پہنچا سکتا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے کہ ایک قرآن پڑھے تو ایک قرآن کا ثواب شمس الدین صاحب کو، دوسرا قرآن کا ثواب شمس الدین صاحب کے خالو کو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک قرآن پڑھ کے آپ پورے خاندان والوں کو بھی بخش سکتے ہیں، سب کو ثواب پہنچے گا۔ اللہ نے چاہا تو ہر حرف کے بدلے ان کو نیکی کا ثواب پہنچے گا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے، نہیں ان کا قرآن ان کے ساتھ نہیں ملنا، ان کا قرآن ان کے ساتھ نہیں ملنا، یہ ملنا ملانے کا دھندا ہم شروع کرے سو ہے۔ اللہ جب دیتا ہے تو ملاوٹ کے ساتھ بے حساب اپنے خزانوں کو لوٹا دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ تھوڑی سی غلط فہمی ہے، تھوڑا سا اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ بہرحال تذکرہ چلا تھا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ اللہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میرا آپ کا تمام کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے، اور آپ کے جوانی کے اس واقعے کو ذکر فرماتا ہے کہ جب آپ نے بتوں کو مار کر توڑا تھا، پورے بت پتھر کے پڑے ہوئے تھے، آپ نے ان بتوں کو مار کر توڑا، تو جو لوگ تھے شہر میں وہ میلے میں باہر چلے گئے تھے، جب لوٹ کر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پورے کے پورے خدا ٹوٹے پھوٹے گرے ہوئے ہیں۔ ایک جو سب سے بڑا خدا تھا اس کے کھاندے پر آپ نے کلہاڑی رکھی تھی، تو لوگ آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوچھتے ہیں کہ ہمارے خداؤں کو کس نے توڑا؟ تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے کیوں پوچھ رہے ہو، تمہارے خداؤں سے تم خود پوچھ لو، شاید یہ آپس میں فائٹ کر لے کے ایک دوسرے کو توڑ پھوڑ لیے ہوں گے۔ تو بولتے ہیں ہمارے کو شانے سمجھ رہے ہیں، انہوں اتنا کرے جیسے ہیں۔ تو بولتے ہیں جاؤ جا کے جو بڑا خدا ہے اس کو پوچھو جس کے کھاندے کے اوپر کلہاڑی ہے۔ تو انہوں بولتے ہیں اچھا ہمارے کو سمجھ رہے، یہ لوگ بول نہیں سکتے، آپ کو کیا معلوم؟ نہیں معلوم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بولتے ہیں جو خدا بول نہیں سکتا ہے، جو خدا اپنے بیٹھے ہوئے جسم پر مکھی کو اڑا نہیں سکتا ہے، جو خدا تم کو راحت و فراح نہیں دے سکتا ہے، جو خدا سے تم کو کوئی فائدہ نہیں ہے، جس خدا سے نہ رحمت نہ برکت نہ سعادت نہ فضیلت نہ کچھ ملنے والا نہیں ہے، جو خدا خود اپنا خیال نہیں رکھ سکتا ہے، وہ خدا تمہارا خیال کیا رکھے گا؟ یہ تو پتھر کی مورتی ہے، اس کو کیوں تم پوجتے ہو؟ جب یہ زندہ مثال ان پر دیتے ہیں تو ہمیشہ سے ایک چیز ہوئی ہے، جب بھی آدمی نے حق بات بولی ہے پوری قوم مل کر اس کو ڈرانے لگ جاتی ہے۔ آزما کے دیکھیں زندگی میں، جب بھی آپ سچ بات بولیں گے نا سامنے والے کو بڑا چبھتا، بڑی کٹھن اسے ہوتی، ان سچ بات کیوں بولا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات میں یہ چیز تھی، جب بھی انہوں نے سچ بات بولا ان پر مصیبت آئی۔ تو یاد رکھیں آپ اگر حق پر ہیں ڈٹ کے حق بات کہیں، اور جب آپ سچ بات کہنے کے بعد آپ پر مصیبت آئے گی تو یہ مصیبت آنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے سچ بات کہی تو ان پر مصیبت آئی کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ یہ بہت بڑی مصیبت تھی کہ آدمی اپنی جان سے دھوکہ کھانے والا تھا، اپنی جان کو گنوانے والا تھا، لیکن ایک تو مصیبت سچ بولنے پر، پھر اس کے بعد آگ میں ڈالنا۔ جب اس مصیبت پر ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم
فرما کر ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کے جلانے کے قاعدے کو ہی تبدیل کر دیا اور کہا کہ میرے ابراہیم نے سچ کہا ہے، سچ کہنے پر مصیبت آئی ہے، مصیبت میں آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اے آگ تیرا کام ہے جلانا، لیکن میرے سچے نبی کے لیے تو اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لے، راحت والا بنا دے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے سچ بات کہو، سچ پر مصیبتیں بھی آئیں گے، اپنے بھی خلاف ہو جائیں گے، پرائے تو ویسے بھی خلاف ہو جائیں گے، بیگانے تو ویسے بھی خلاف ہو جائیں گے، اپنوں سے ہی جب دھوکہ ملے گا تو بھی سچ بات کہو، سچ کہنے پر مصیبتیں آئیں گی۔ مصیبتیں آنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہیں، جب مصیبتیں آئیں گی اس پر صبر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مقام کو بڑھا دے گا اور آپ کے لیے دنیا کے نظام کو ہی تبدیل کر دے گا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے نظام کائنات میں آگ کے جلانے کے سسٹم کو ہی بدل دے کے رکھا کہ آگ سے کہہ دیا ٹھنڈی ہو جا، آگ کا کام تھا جلانا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس طریقے سے ذکر فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی نعمتوں سے نوازا تھا کہ پہاڑوں کو آپ کے تابع کر دیا تھا اور پرندوں کو آپ کے تابع یعنی آپ کی فرما برداری میں کر دیا تھا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہوا پر چلنے کا معجزہ دیا تھا۔ اس کے علاوہ جنات ہو، شیاطین ہو، انسان ہو، تمام کے تمام آپ کے حکم کے تابع تھے کہ بیت المقدس، یہ جو یہودی ہیں جن کو جو کہتے ہیں ہیکل سلیمانی، بیت المقدس جس نے بنایا تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، اور جن کے ذریعے سے بنایا تھا وہ جنات تھے، کہ جنات کے ذریعے سے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی بنائی تھی۔ اتنی شاندار، اتنی زبردست وہ دیوار کو بنائی تھی جس کے کام کا آغاز حضرت داؤد علیہ السلام نے کی، لیکن جب اس کام کا اختتام پہ وہ کام آ رہا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے کہ اے سلیمان، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی روح کو قبض کر لوں۔ تو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھیں بیت المقدس کا کام ہو رہا ہے، جنات میرے تابع ہیں، اگر ان کو میری موت کا علم ہو جائے گا تو یہ کام کو یہیں پر روک دیں گے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف الہام کرتا ہے تو وہ ایک ایسا لکڑی کے سہارے پر ٹھہر جاتے ہیں اور اسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ اب جنات کے اوپر حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام کا اتنا خوف تھا، صرف آپ گھور کر دیکھ لیتے تو جنات کام میں لگ جاتے تھے۔ تو آپ کی شخصیت ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی تھی کہ یہاں پر کوڑے چلانا یا باتیں بولنے کی حاجت نہیں تھی، آپ کے چہرے کا ہی رو و دبدبہ ایسا تھا کہ سال ہزاروں سال والا کام جنات نے مہینوں کے اندر کمپلیٹ اس کو کر دیا۔ پوری ہیکل سلیمانی بن گئی۔ جب پوری تیار ہو گئی تو تمام جنات و شیاطین کیا کرے، سلیمان علیہ السلام کے پاس آتے ہیں خوشخبری دینے کے لیے کہ کام پورا مکمل ہو گیا ہے۔ تو اس وقت تک دیمک جو ہوتی ہے نا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا کو دھیرے دھیرے کھا چکی ہوتی ہے۔ جیسے ہی کام مکمل ہوتا ہے وہ عصا ٹوٹ جاتا ہے جس کے سہارے سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر تشریف آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال وہ ہیکل سلیمانی وہ دیوار ہے جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا۔ پھر بخت نصر نامی ایک بڑا ہی جابر و ظالم بادشاہ آیا تھا جس نے پورے ہیکل سلیمانی کو توڑ دیا، لیکن آپ نے اکثر یوٹیوب یا گوگل پر سرچ کریں گے تو آپ کو دیکھے گا کہ جو ایک دیوار نظر آتی ہے جس کے سامنے یہودی جا کر اپنے اعتبار سے عبادت کرتے ہیں، ان کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو دیوار ہے یہ وہ مقدس دیوار ہے جس کو سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جنات نے بنایا تھا، اور ہیکل سلیمانی کی واحد ایک تاریخی عمارت وہ ہے، اس لیے اس دیوار کی وہ بڑی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے راز اور رموز ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع سے اس کو ذکر کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کے علم اور ان کا تقوی، ان کی ہر ایک ادا کا یہاں پر ذکر کرتا ہے۔ اللہ نے بے حساب نعمتوں سے آپ کو نوازا تھا، لیکن ذرا برابر بھی ان کے اندر تکبر نہیں تھی۔ ایک مرتبہ آپ سفر پہ جا رہے ہیں، پرندوں نے آپ کے سر پر سایہ کیا ہوا ہے، جنات اور انسان آپ کے آزو بازو ہیں، بڑا لشکر لے کر جا رہے ہیں۔ تو آپ کے زمانے کے ایک بزرگ عبادت گزار بندے نے کہا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اے سلیمان جس نے تجھ کو ایسی شان و شوکت دی کہ پرندوں کے ذریعے تجھ پر سایہ کیا ہے، جنات و انسان و شیاطین اور ہواؤں اور پرندے کو تیرے تابع کر دیا۔
تیری حکومت میں لا کر تیرے سامنے جھکا دیا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بزرگ، یہ نعمتیں تو وہ ہے جو ایک دن مجھ سے چھین جائے گی، سن لے اس سے بھی بڑھ کر اللہ کی شان و عظمت ایک بندے پر یہ ہوگی کہ بندہ ایک نام اللہ کا لے کر تسبیح پڑھے تو وہ تسبیح اس کے لیے دنیا و آخرت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ یہ دنیا کی نعمتیں، جاہ و جلال، شان و شوکت، مال و دولت ایک دن چلے جائے گی، لیکن اللہ کی تسبیح کی توفیق وہ ہے جو انسان کے لیے آخرت میں کامیاب ہوگی۔ تو ایک تسبیح اللہ کے نام کی، ایک ذکر کی آپ اہمیت بتاتے ہیں، دنیا کی شان و شوکت کے سامنے اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب ہواؤں کو حکم دیتے تو ہواؤں آپ کے تابع ایک سال کا سفر آپ منٹوں میں اس کو طے کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ملک الموت فرشتے آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو آپ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اسی دوران ملک موت کا فرشتہ آپ کے ایک ساتھی کو بڑے گور کر دیکھنے لگتے ہیں، بہت گور کے دیکھنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ انسانی شکل میں ہوتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، اتنا گور کے دیکھتے ہیں کہ سامنے والے کو ڈر لگ جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی بہت زیادہ گور کے دیکھنے لگے تو آدمی سوچنے لگتا ہے میں اس کا پیسہ لیا کیا، اس کا قرض لیا کیا، میں اس کو مارا کیا، بہت سارے سوالات دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو انہوں سوچتے ہیں یہ پٹھا میرے کو ایسا دیکھ رہا کہ ایسا لائٹ لیول کے چھوڑ دیتے ہیں، وہ جیسے آدمی اٹھ کے چلے جاتا تو انہوں پوچھتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ کون تھا؟ اللہ کا بندہ، بہت غصہ آ رہا تھا میرے کو اس کے اوپر۔ سلیمان علیہ السلام بولتے ہیں کیوں؟ ارے ایسا گھور گھور کو دیکھ رہا، جان لیتا ہے کیا ہے کہ؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں صحیح بول رہے ہیں آپ، وہ جان لینے والا فرشتہ چاہیا تھا۔ انہوں بولتے ہیں ارے یہ کیا ہوا، ایسا کہیں کو؟ انہوں بولتے ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ جان لینے کے لیے آیا تھا آپ کی۔ تو انہوں بولتے ہیں اب شاید وہ پھر سے لوٹ کر آ سکتا ہے، آپ ایک گزارش کر سکتے کیا میری؟ بولتے ہاں کیا؟ تو انہوں بولتے ہیں آپ ہوائوں کو حکم دیجئے کہ مجھے یہاں سے عرب کی زمین سے نکال کر ہوائیں مجھے ہندوستان کی زمین پہ لے جائیں۔ روایت میں آتا ہے باضابطہ، یہ ہند کا لفظ آتا ہے کہ آپ ہوائوں کو حکم دیجئے کہ وہ مجھے یہاں سے نکال کر ہند کے طرف لے جائیں تاکہ میں اس بندے سے بچ سکوں، کیا پتہ یہ آ کر مجھے مار دے۔ تو جیسے وہ ہند کی طرف جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد پھر ملک الموت آتے ہیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام پوچھتے ہیں کیا بات ہے، آپ میرے اس دوست کو، میرے ساتھی کو، میرے صحابی کو بڑے گھور کر آپ دیکھ رہے تھے، کس وجہ سے دیکھ رہے تھے؟ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی بات دراصل یہ تھی جب میں زمین پر آ رہا تھا آسمان سے، اللہ نے کہا تھا کہ آپ کے فلاں اس صحابی کو جس کو میں گھور کر دیکھ رہا ہوں اس کو ہندوستان کی زمین سے اس کی روح کو قبض کرنا ہے۔ میں حیرت میں تھا، مجھے اس کی روح کو ہندوستان سے قبض کرنا ہے، یہ ابھی تک یہاں پر بیٹھا ہوا تھا، تو میں سوچ رہا تھا ہندوستان اتنا دور ہے، یہ جائے گا کب، روح قبض کیسا کروں گا؟ واللہ اللہ کی شان ہے کہ اس نے اپنی موت کو خود گلے سے لگا لیا اور آپ سے خود کہا کہ ہواؤں کے ذریعے وہاں پر بھیجیں۔ جب وہ وہاں پر میرے پہنچنے سے پہلے پہنچ گیا، میں نے اس کی روح کو وہاں سے قبض کر لی۔ تو دو باتیں یہاں پر معلوم ہوتی ہیں، ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و عظمت، دوسری بات یہ کہ موت انسان سے کبھی چھٹکارا پانے والا نہیں۔ انسان جہاں پر بھی ہوگا، اگر اللہ نے لکھ دیا ہے اس کے لیے موت تو اس کو آ کر گلے لگ جائے گی، کہیں پر بھی ہو چھٹکارا اس سے ملنے والا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ان کے تعلق سے بھی بہت سارے غلط فہمیاں ہیں، تھوڑا اس کو بھی کلیئر کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوتے ہیں، ان کی بیوی کا نام رہتا ہے رحمت بی، جو کہ حضرت لوط علیہ السلام کی نسل میں سے ہوتی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ مال اور دولت سے نوازا ہے، کھیت باڑی بہت تھی، کثرت کے ساتھ آپ کی زوجہ ازواج مطہرات تھیں اور آپ کی اولاد بھی تھی، تو اللہ نے بہت آپ کو مال و دولت دے کر خوشحال زندگی آپ کا رکھا تھا۔ اس کے بعد ایک کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے نعمتوں کو چھیننے لگتا ہے کہ ایک گھر میں جب آپ کی اولاد، آپ کے غلام ہوتے ہیں تو چھت گر جاتی ہے، چھت کے گرنے کی وجہ سے آپ کی اولاد، آپ کے غلام، آپ کی باندیاں، نوکرانیاں پورے انتقال ہو جاتے ہیں۔ پھر دھیرے دھیرے آپ کے پاس جو مال و دولت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہونے لگتی ہے، حتیٰ کہ کھیت باڑی بھی ختم ہوتی ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم کے اوپر زخم پیدا ہونے لگتے ہیں، یعنی پھوڑے اور پھنسیاں آنے لگتی ہیں، وہ پھٹنے لگتی ہیں، تو پورا جسم آپ کا زخموں سے چور چور ہوتا ہے۔ غلط فہمی کیا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے ہوئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک،
جو کیڑے آپ کے جسم کو کھاتے تھے۔ بعض نے کہا کہ آپ کے جسم میں برص کی بیماری ہوئی تھی۔ مختلف قسم کے باتیں ہوتے، یاد رکھیں اس طریقے کے باتیں نبی جن کے طرف مبعوث، جو ان کو اللہ نے معصوم کر کے کیا ہے، ان کے طرف ایسی باتیں کرنا یہ انسان کو گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ بس اتنا روایات میں آتا ہے کہ آپ کے جسم پر زخم ہوئے تھے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی آزمائش کے لیے آپ پر رکھے تھے۔ صاحب تفسیر مدارک فرماتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام پر جو مصیبت آئے تھے وہ ان کی خطا یا گناہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کے مقام کو اور بڑھانا چاہا تو ان کو آزمائش اور مصیبتوں کے ذریعے سے ان کے صبر کو اللہ نے آزمایا، جسے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اوپر گناہوں کی وجہ سے ہی ہمیشہ مصیبتیں نہیں آتی ہیں، بلکہ اللہ جب کسی بندے کے مقام کو بڑھانا چاہتا ہے، اسے خوب نعمتیں دینا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس طریقے کے آزمائشوں میں رکھتا ہے۔ بہرحال بہت آزمائشوں میں آپ زندگی گزارتے ہیں، اس کے بعد آپ کی بیوی آپ سے کہتی ہیں آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی دے، اللہ آپ کو شفا دے، اللہ تو آپ کی ہر بات کو سنتا ہے، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، میں اس پہ صبر کرنا چاہتا ہوں، اسی حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے ایک زندگی مجھے ایسی دی جس میں خوب مال و دولت سے مجھے اللہ نے نوازا، اب تھوڑی مصیبت آئی ہے تو تھوڑا اس کا بھی مزہ میں لینا چاہتا ہوں، اس پر صبر و شکر کے ساتھ میں گزارنا زندگی چاہتا ہوں۔ تو اس دوران آپ کی بیوی کے تعلق سے آتا ہے، آپ کی بیوی بھی آپ کی بڑی فرمانبردار ہوتی ہے کہ خوشحال زندگی سے لے کر مفلسی کی زندگی تک آپ کا ساتھ شانہ بہ شانہ دیتی ہیں، ہمیشہ آپ کی فکر آپ کی خدمت میں ہوتی ہیں، ہمیشہ اپنے آپ کو آپ کے لیے قربان کر کے رکھتی ہیں۔ ایک وقت کیا ہوتا ہے، آپ کی بیوی کو بازار جو کہ آپ جاتی ہیں تو کچھ لانے کے لیے تاخیر ہو جاتی ہے، تو حضرت ایوب علیہ السلام کو تھوڑا سا غصہ یہاں پر آتا ہے۔ وہ گھر میں کچھ کرنا چاہ رہے تھے لیکن آپ اور آپ کی بیوی کے علاوہ جو کہ کوئی نہیں تھے، آپ کی بیوی کو آنے میں تاخیر ہو گئی تھی، تو آپ کو غصہ آتا ہے کہ میری بیوی نے اتنی تاخیر کیوں کی، کہ اس کو آنے میں اتنی دیر کیسے ہو گئی؟ تو اس غصے کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں اگر میری بیوی آ جائے گی تو میں اس کو 100 کوڑے ماروں گا۔ ہوتا ہے نا بھئی آدمی، میں کہ چلے جائے، بیوی آنے میں دیر کر دے، تو آئندہ بار جاتا ہوں بلکہ بول چھوڑ دوں یا دیکھتے رہو، ہوتا نہ ہوتا، ایک مزاج بتا رہا ہوں، انسانی فطرت ایک ایسا ہو جاتا ہے آدمی کو کہ جب بیوی اپنی بات نہیں سنتی تو آدمی کو بڑا غصہ آ جاتا ہے۔ تو ایوب علیہ السلام کو بھی غصہ آتا ہے، کہتے ہیں کہ اگر وہ آئے گی تو 100 کوڑے اسے ماروں گا۔ تو بہرحال اس کے بعد ان کی بیوی آتی ہے، جو ان کا کام تھا وہ کام کرتی ہے، کیونکہ آدمی کو جتنا جلدی غصہ آتا ہے بیوی کے اوپر، بیوی کا چہرہ دیکھ کر اتنا جلدی پگھل بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال ان کی بیوی آتے ہیں، وہ نارمل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے، پھر وہ کہتی ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ کی بات کو نہیں ٹالے گا، اللہ آپ کو شفا دے گا۔ تو آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ارحم الراحمین مجھے اس زخموں کی دنیا سے، آزمائشوں سے نکال اور مجھے راحت و شادمانی اور شفا مجھے عطا کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اب جب دعا قبول ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا دیتا ہے، تو فرماتا ہے کہ آپ اپنے پیر کو زمین پر ماریں، جو ہی زمین پر وہ مارتے ہیں تو اس سے ایک پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اس پانی کو آپ غسل کے لیے استعمال کیجئے، تو جو ہی غسل کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں تو جسم کے اوپر جتنے زخموں کے نشان تھے وہ پانی کی وجہ سے پورے کے پورے زخم چلے جاتے ہیں، آپ اور 40 قدم آگے چلتے ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ آپ اپنے پیر کو پھر زمین پر ماریں، پھر زمین پر مارتے ہیں تو پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اس پانی کو آپ پی لیں، جیسے وہ پانی کو پی لیتے ہیں تو اندرونی طور سے جو بیماریاں، جو مرض آپ کے جسم میں اندرونی طور سے جسم کے اندر تھے، اس سے بھی آپ کو کامل صحت مل جاتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حشاد رشاد نوجوان تندرست بنا دیتا ہے، صحت مند بنا دیتا ہے، حتیٰ کہ ان کی بیوی کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کی بھی جوانی لوٹ آتی ہے۔ جو مصیبتوں کے دن تھے یہ دن چھٹ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے اولاد دیتا ہے، مال دیتا ہے، کھیت باڑی دیتا ہے، وہی شان و شوکت جو بیماری سے پہلے تھی وہی شان و شوکت پھر سے لوٹا دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کے 2 موڑ کو بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کو پہلے خوشحالی دیتا ہے تو خوشحالی پر ہی اس کو پوری زندگی نہیں رکھتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کے رسول فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافروں کے لیے جنت ہے، راحت ہے، سکون ہے۔ اگر اللہ کسی کو پیدا ہونے سے دے کر
پوری قیامت تک اس کے مرنے تک اس کو راحت دے رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ اللہ کے نزدیک مقبول بندہ نہیں ہے۔ مقبول بندہ، اچھے بندے کی علامت یہ ہے کہ اللہ کی آزمائشیں بھی اس کے پر آتی ہیں، تو اللہ پاک خوشحالی دیتا ہے، خوشحالی کے بعد اللہ کی آزمائش ہوتی ہے۔ جب انسان آزمائش میں شکر، صبر اور اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ رکھتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے اس کی پرانی زندگی اس پر لوٹا دیتا ہے۔ اب بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے جو کہ قسم کھائی تھی کہ میں اگر اچھا ہو جاؤں گا، غصے میں آ کر میں اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا، تو یہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام کی محبت اپنی بیوی سے بہت ہوتی ہے۔ اب ایوب علیہ السلام کی بیوی بھی آپ کی خدمت بہت کی تھی۔ اب ایوب علیہ السلام کے دل پر یہ چیز ناگوار محسوس ہوتی ہے کہ جو بیوی بیماری کی حالت میں میری اتنی خدمت کی ہے، اب اچھا ہو کر اس کو 100 کوڑے کیسے ماروں؟ جو کہ قسم بھی کھائی تھی، قسم کو پورا کرنا بھی ہوتا ہے۔ جو کہ یہ قسم آپ نے غصے کی حالت میں کھائی تھی، ناراض ہو کر آپ نے کھائی تھی، تو اسے ایک بات یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں بھی جو کہ ایک ٹینشن میاں بیوی کے درمیان تھوڑا ہوتا ہے، تھوڑی انبن وہاں پر بھی ہوتی ہے، تو اس کے بعد کی راحت بھی ایک اچھی چیز ہوتی ہے۔ اچھا، ایک بات یہاں پر ایک ذہن میں آتی ہے، جو انبن سے ایک بات آئی، وہ یہ کہ ایک شوہر آفس کا ورک کرنے والا ہوتا ہے، جاب کرنے والا ہوتا ہے، تو اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ خاتون سے چٹھی پر لکھ کر، کیونکہ تھوڑا ناراضگی دونوں کے درمیان میں چل رہی ہوتی ہے، انبن ہوئی ہوتی ہے، تو دونوں کے درمیان میں گفتگو بات چیت تھوڑی سی بند کر لیتے ہیں، تو میز پر چٹھی پر لکھ کر رکھتا ہے کہ مجھے صبح 7 بجے آفس کو جانا ہے، لہذا مجھے 7 بجے تک اٹھا دو، لکھ کر میز کے اوپر رکھ دیتا ہے۔ اب بیوی رات میں گھر کا کام کاج کرتے کرتے چٹھی پر نظر دوڑاتی ہے، اچھا فون کے زمانے میں نو چٹھیوں سے باتیں کریں گے، بولتی ٹھیک ہے اٹھا دیتے ہیں، ان چلے جاتی کام کاج کر لیتے ہیں۔ اب صبح ہو جاتی تو شوہر صبح میں 11 بجے اٹھ جاتا، جو کہ رات میں دیر سے آیا تھا، جاتے جاتے چٹھی رکھ کے گیا تھا، اب جو ہی دیر سے اٹھ گیا، اب جو کہ جیسے بیوی نہیں سنی، شادی شدہ لوگوں کو معلوم ہے کیسا غصہ آ جاتا، اپن شیر ہو جاتے، اپن اٹھے نہیں ہمارے کو، تو ان بھی باہر آ جاتا غصے میں، آگ بولا ہو جاتا، مجھے اٹھے نہیں آپ، میں بولا تھا، وہ کرا تھا، فلاں تھا فلاں تھا فلاں تھا، تو بیوی کی طرف جو ہی غصے سے دیکھ کر بات کرتا، بیوی مسکراتے ہوئے چہرے سے اشارہ کرتی، میز کے طرف دیکھو، ان بولتا اچھا میز کے اوپر کیا ہے، تو جہاں پر اس نے چٹھی رکھی تھی کہ مجھے صبح 7 بجے اٹھانا، جیسے کو تیسا بیوی اس کے نیچے چٹھی لکھ دیتی ہے، صبح 7 بجے کے وقت 7 بج چکے ہیں، لہذا آپ اپنے بستر سے اٹھ جائیں۔ جو کہ اس نے بھی چٹھی پر لکھ کر اٹھانے کے بعد کی تھی، تو بیوی بھی کیا کرتی ہے، چٹھی پر لکھ کر ہی رکھ دیتی ہے کہ 7 بج چکے ہیں اٹھ جاؤ، جیسا تو ویسا میں، شیر کو شوا شیر۔ تو یہ ناراضگیاں جو ہوتی ہیں میاں بیوی کے بیچ میں تھوڑی ہونی چاہیے، لیکن وقت کے ساتھ اس کو ختم کر دینی چاہیے، ورنہ بڑا پچھتاوا اس کا ہوتا ہے۔ تو ایوب علیہ السلام نے تو قسم کھا لی تھی میں 100 کوڑے ماروں گا، اب آپ سوچتے ہیں اتنی خدمت گزار، اتنی نیک و صالح میری بیوی، اس کو 100 کوڑے کیسے ماروں؟ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں، جب میاں بیوی کے اندر محبت، خلوص، اور جب ان کے اندر ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت، چاہت ہوتی ہے، تو پوری خدا کی کائنات بھی ان کو جدا نہیں کرتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں جبرائیل امین کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ایوب، ہم آپ کی اور آپ کی بیوی کے درمیان کی محبت کو جانتے ہیں، آپ کا دل گوارا نہیں کرتا ہے ان کو 100 کوڑے ماریں، تو ہم بیچ میں ایک حیلہ آپ کے لاتے ہیں، وہ یہ کہ آپ 100 کاڑیاں لیجئے، جھاڑو کے 100 کاڑیاں، ان 100 کاڑیوں کو جمع کیجئے اور 100 کاڑیوں کے ذریعے سے آپ اپنی بیوی کو ماریں، اس سے آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور میاں بیوی کی محبت بھی برقرار رہ جائے گی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام ایسا ہی کرتے ہیں، 100 کاڑیاں لیتے ہیں، جھاڑو کا اس کو کٹا بناتے ہیں، بنا کر اپنی بیوی کو مارتے ہیں، قسم پوری ہو جاتی ہے۔ مفسر کرام بیان فرماتے ہیں یہ جو کرم اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے ایوب علیہ السلام کے لیے حیلہ تلاش کر کے بھیجا تھا، یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب میاں بیوی کے اندر ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی کی خدمت گزاری والی محبت شامل ہو جائے گی۔ جب میاں بیوی کا رشتہ اتنا مضبوط ہوتا ہے تو خدا کی قدرت کی نشانیاں بھی ان کے لیے ایسے ظاہر ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کے مسئلے کو حل کر دیا تھا۔ تو بہرحال آپ کی بڑی نیک اور پاک صاحب بیوی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں پر خدمت کے بدلے میں کہ شوہر کی خدمت، یاد رکھیں ایک بیوی کے لیے اس کی شوہر سے بڑی خدمت کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔
آپ دیکھیں ہم بڑے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اللہ نے یقیناً ہمیں اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ اگر بیوی بغیر شوہر کے اجازت کے نفل روزہ بھی رکھنا چاہے گی تو اس روزے کو شریعت نے مکروہ کہا ہے، ناپسندیدہ کہا ہے، اور شوہر کہے کہ تیرا مکروہ روزہ تو توڑ دے نفل روزہ، تو بیوی کو شوہر کے حکم پہ روزہ توڑنا بھی پڑے گا۔ اتنا مقام ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کو دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک بیوی کی جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کی خدمت میں رکھی ہے۔ تو اللہ نے میاں بیوی کے رشتے میں شوہر کو بڑا مقام دیا ہے، لیکن ہم لوگ ذرا اس مقام کو برقرار ہمیں رکھنا چاہیے۔ ہم جابر ظالم بن کر اپنی بیوی کے اوپر وار کرنا نہیں چاہیے، بلکہ محبت کے ساتھ لے کر چلیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کو ہمارے لیے خوشگوار بنا دے گا۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، مختلف انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر سورہ حج کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورہ میں کل 10 رکوع ہیں اور 78 آیتیں ہیں۔ اس میں جو کہ حج کا بیان ہے، حج کا پیغام ہے اور حج سے متعلق باتیں ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کا نام سورۃ الحج بیان فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو بیان فرمایا ہے۔ 2 باتیں، اس کے بعد آج کا خلاصہ اختتام ہوتا ہے، ایک حج کی بات، دوسرا انسان کی تخلیق کی بات، کہ اللہ پاک یہاں پر فرماتا ہے کہ انسان تھوڑا جتنا غرور و تکبر کرتا ہے، انسان جو اپنے آپ پر اتنا ناز کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑھاوا دیتا ہے، انسان ذرا سوچیں کہ اللہ نے اس کو ایک گندے پانی سے پیدا کیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کے جسم سے ایک نطفہ ماں کے طرف بھیجا، اور جب وہ نطفہ ماں کے رحم میں داخل ہو گیا، اللہ پاک انسان کی پوری تخلیق، اس کی پیدائش کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اس بات کو سمجھیں کہ جب باپ کا نطفہ نکلتا ہے، ماں کے رحم میں جاتا ہے، تو 40 دنوں تک وہ وہاں پر قرار پاتا ہے، سکون پاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نطفے کو خون میں جما دیتا ہے، اور جب وہ خون کا لتھڑا 40 دنوں تک ایسے ہی رہتا ہے تو پھر وہ گوشت کی شکل اختیار کرتا ہے۔ جب گوشت کی شکل اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو ماں کے رحم اور پیٹ میں بھیجتا ہے۔ جب وہ آتا ہے فرشتہ تو اس کے ناخون میں مٹی ہوتی ہے، اور وہ جب مٹی لے کر ناخونوں میں آتا ہے تو اس گوشت کے لتھڑے کو اور اس مٹی کو دونوں کو ملا کر خلط ملط کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر فرشتہ انسان کی شکل کو ماں کے پیٹ میں بناتا ہے، پوری شکل کو بناتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عرض کرتا ہے، اللہ میں اس کو مرد کی شکل میں ڈھالوں یا عورت کی شکل میں ڈھالوں؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب اسے کہے مرد کی شکل میں تو مرد کی شکل میں ڈھالتا ہے، عورت کی شکل میں تو عورت کی شکل میں ڈھالتا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پیدائش کے وقت کو لکھتا ہے، اس کا رزق کتنا ملے گا اس کو لکھتا ہے، یہ نیک ہوگا یا بد ہوگا اللہ اس کو بھی لکھتا ہے، یہ کیسا بڑا ہونے کے بعد جوانی کیسے گزارے گا اللہ یہ بھی لکھ دیتا ہے، پھر یہ کب مرے گا اللہ اس کو بھی لکھ دیتا ہے، حتیٰ کہ 40 دنوں کا ایسے ہی عرصہ گزرتا پھر اللہ جب چاہے ماں کے پیٹ سے انسان کے بچے کو باہر نکالتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو اس اعتبار سے ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد حج کا بیان یہاں پر بتایا گیا ہے، جو کہ سورۃ الحج جس پر پارہ 17 کا اختتام ہوتا ہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ کعبۃ اللہ کی اب تعمیر کریں، تو جب انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کو مکمل کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اے ابراہیم تم آواز لگاؤ، لوگوں کو حج کی طرف بلاؤ۔ تو فرمایا گیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے اللہ میری آواز چھوٹی ہے، میں کہاں تک آواز لگاؤں، کون میری آواز کو سنے گا؟ اس وقت تو نہ کوئی مائک تھا نہ کوئی سسٹم تھا۔ کہا کہ اے ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے، پہنچانا خدا کا کام ہے۔ آپ ایک بڑے ٹیلے پہ ٹھہر جائیں اور اللہ کے گھر کے طرف لوگوں کو بلائیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، روایات میں آتا ہے کہ جتنی روئے زمین پر انسانیت تھی ان تمام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت جو کہ حج کے لیے آپ بلا رہے تھے اس کی آواز کو سنا۔ نہ صرف انہوں نے سنا کہ بلکہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا تھا اس نے بھی سنا۔ نہ صرف اس نے بلکہ باپ کی پیٹ میں اس کی آنے والی نسل میں جتنی اولاد قیامت تک پیدا ہونے والی ہے ان تمام نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سنا اور جواب بھی اس کا دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے
اس دعوت پر جن جن لوگوں نے لبیک کہہ کر جواب ریپلائی میں دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی ہی کو قیامت تک کے لیے اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلاتے رہے گا۔ تو یہ جو حج کو جاتے ہیں، عمرہ کو جاتے ہیں، یہ جو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہہ کے عالم ارواح سے اپنا ریپلائی بھیجا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کی قسمت میں حج و عمرہ کی سعادت کو رکھ دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کا ذکر یہاں پر کرتے ہوئے حج کی فضیلت اور اس کی اہمیت، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، بارہا آپ خطبوں میں سماعت بھی کرتے ہیں، وقت اتنا نہیں ہے کہ ہم تمام تفصیلات میں جائیں۔ بہرحال اس اعتبار سے ہمارے پارہ 17 کا خلاصہ یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ نیک باتیں کہی گئی ہیں اور جو کچھ سنائی گئی ہیں اس پہ دل و جان سے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو، سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی المی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔